جی السلام علیکم. ایک تو میری قسمت ایسی ہے کہ ایک تو مجھے آخری وقت تک روکا جاتا جب تک سارے بھاگ جاتے ہیں. یہ بڑی زیادتی ہے. ڈاکٹر شعیب، ان سے پہلے خرم، پھر جلن صاحب، ایوری باڈی اسپوک اباؤٹ پاکستان, pros and cons in the eyes of Pakistani living within the country as well as our enemies. مجھے جنرل صاحب کی بات جو میں یہاں پہ رکا ہوں نا، وہ میں اس لیے رکا ہوں کہ مجھے جنرل صاحب کی ایک بات بہت اچھی لگی. اتنا برا نہیں ہے یار جتنا آپ کو بتایا گیا. میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر میری اس بات پہ یقین نہیں آتا تو اپنے کیمرے اٹھا لو اور ویڈیو ریکارڈ کر لو. 2025 پوری دنیا پاکستان کا نام لے رہی ہوگی. میں بہت دور کی بات نہیں کر رہا، صرف یہ 3 سال. وہ اس لیے کہ جب بیج بویا جاتا ہے تو نہ درخت نظر آتا ہے، نہ پودا نظر آتا ہے، نہ اس میں فروٹ نظر آتا ہے. لیکن مالی کو پتا ہے کہ اس نے بیج بو دیا ہے اور آنے والے وقت میں وہ تناور درخت بن کے زمین سے باہر نکلے گا. اور صاحب جب تناور درخت باہر نکلتا ہے تو اس کو نیچر بھی دیکھتی ہے اور ہیومنز بھی دیکھتے ہیں اور تمام جاندار لوگ بھی دیکھتے ہیں. تب پتہ لگتا ہے کہ پروگریس ہوئی ہے. وہ جو بیج تھا نا، وہ بیج 2018 میں بو دیا گیا ہے، اور صرف انتظار کریں جس کے ریزلٹس آپ کو اتنے امیزنگ نظر آئیں گے کہ اسی سرزمین پاکستان سے جس کے بارے میں اتنی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں سے آپ کو ہوم گرون یونیکارنز نظر آنے لگے ہیں. چاہے وہ ایگریکلچر انڈسٹری کے ہوں، چاہے وہ ٹیک انڈسٹری کی بات کر رہے ہوں، چاہے وہ سٹارٹ اپس کی بات کر رہے ہوں. انہی بچوں نے جو ہمارا فیوچر ہے، جو ہمارا مستقبل ہے، انہوں نے ہی یہ جو ٹرن دا ٹائیڈ ہے نا جنرل صاحب، انہوں نے ہی کرانی ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، اس کی وجہ میں فیکٹس اینڈ فگر سے بات بتاؤں گا، کوئی کہانی نہیں ہے. صرف آپ بات کرتے ہیں پہلے گورنمنٹ اورینٹڈ پروگرام DigiSkills.pk which is a free program to teach kids all over Pakistan. سر 2021 یہ 22 ہے، 21 تک یہ اب تک 2 ملین پاکستانی بچوں کو بالکل مفت میں پڑھا چکا ہے. اور جو بچوں کی ریمیٹنس ہے آن اے ریکڈ دیٹ از اراؤنڈ $300 ملین. آپ کی ٹوٹل فائنل آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہے وہ $1 بلین ہے. دس اکاؤنٹس فار مور دین 33%. اب جب جائیں گے اور آگاہی کا پروگرام سٹارٹ ہوگا، ہر یونیورسٹی ہر کالج میں جائیں گے، ملک کے ہر شہر میں جائیں گے، ان بچوں کو صرف یہ بتانا ہے کہ آپ انٹرنیٹ کا استعمال کر کے آپ جناب ایک اچھا سا آپ کے پاس سسٹم ہو، لیپ ٹاپ ہو، ڈیسک ٹاپ ہو، نہ صرف آپ اپنی سکلز رینڈر کر سکتے ہیں بلکہ اس سکلز کو بیچ کے اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں. آئی ٹی ایکسپورٹس ڈیفیسٹ کم کرنے جو کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، جو کہ ہمیں بینکرپٹ ڈیفالٹ جس طرف ہم جا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اکلوتا شعبہ ہے جو آپ کو بچائے گا. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. اگر آپ بات کرتے ہیں پاکستانی آئی ٹی پلیئرز کی، چلو فری لانسرز کی بات کرتے ہیں، 3 لاکھ 3.5 لاکھ بندہ ہے جی پورے ملک میں. اس 3 لاکھ 3.5 لاکھ بندے کو صرف آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے کہ وہ ماہانہ $200 کما لے. یہ ہو گیا کتنا؟ تقریباً 60 ملین. اور اس کو ضرب دے دیں 12 سے تو یہ بنتا ہے تقریباً 1/4 بلین. یہی اکلوتا شعبہ. صرف آپ اپنے بچوں کو ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ سکلز بتا دیں. ٹاپک کیا ہے جی؟ قائد کا ویژن اور قائد کا پاکستان. قائد کا پاکستان ویژن پہ ڈیپینڈنٹ تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ قوم نہ صرف ریزیلینٹ ہوگی بلکہ اس قوم کے بارے میں دنیا بات کرے گی، اور اس کے جو ہنر کا توتی جو ہے وہ دنیا بھر میں بولا جائے گا. میں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں ہر اپنی پبلک سپیچ پہ جا کے کہ فرق واقعی پڑنے لگا، اور فرق جو ہے وہ یوتھ آف پاکستان کریٹ کرے گی. اچھا، upwork.com ایک انٹرنیشنل فری لانس مارکیٹ پلیس ہے، اور جب سے یہ یوکرین اور رشیا کی لڑائی ہوئی ہے تو جتنے بھی یوکرینین ہیں وہ چونکہ سب سے زیادہ کام upwork.com پہ یہ یوکرینینز کر رہے تھے. یہ جو رشینز ہیں ان کو upwork نے، guru.com نے، فائبر، یہ جو بڑی فری لانس مارکیٹ پلیسز ہیں انہوں نے بین کر دی ہے کہ جناب رشینز جو ہیں، رشینز اوریجن آئی پی سے یہ کام نہیں کر پائیں گے. سارا کا سارا انفلکس جو کام کا ہے وہ اٹھا کے
ساؤتھ ایشیا میں آ گیا, اور وہاں پہ جو نمبر 1 پلیئرز ہیں وہ ہم لوگ ہیں. اس وقت جو رپورٹ نکلی ہے ہماری فسکل کے جناب, ہم نے اراؤنڈ 1 بلین جو کہ ہم پہلے 1 سال میں کرتے تھے آئی ٹی ایکسپورٹس کی مد میں, وہ ہم نے 9 منتھس کے اندر کر لیا ہے. اس سال کی بات ہو رہی ہے. اچھا, اب وہ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ کووڈ-19 آیا. کووڈ-19 میں لوگ دے ور کنفائنڈ ٹو دیئر ہومز, اور گھر میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی کام کرنا ہے. اسمال بزنسز, ان کا کاروبار جو ہے وہ بالکل ٹھپ ہو گیا, لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں, ڈاؤن سائزنگ ہوئی. تو لوگ انٹرنیٹ کی طرف چلے گئے کہ ہم کیسے انٹرنیٹ کا استعمال کر کے انٹرنیٹ پہ ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ سکلز جو ہوسٹ انہوں نے ذکر کیا وہ دنیا کو دے سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب اس بات پہ آتے ہیں. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ, اور پھر میں جوڑوں گا کہ کچھ سٹوریز کے ساتھ اور پھر اجازت چاہوں گا. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جائیں انٹرنیشنل لرننگ پروگرامز سچ ایز یوٹیوب, udemy.com, تھوڑا اپنے آپ پہ انویسٹ کریں, نئی سکلز دیکھیں دنیا کیا مانگ رہی ہے. میٹا کا دور چل رہا ہے, میٹاورس کا دور چل رہا ہے, اے آئی کا دور چل رہا ہے, آگمنٹڈ ریالٹی کا دور چل رہا ہے, کرپٹو کرنسی کا دور چل رہا ہے, بلاک چین کا دور چل رہا ہے, کوڈنگ کا دور چل رہا ہے. اور صرف ہمیں اپنا پیراڈائم شفٹ کرنا ہے تھاٹ پروسیس میں, کہ ہمیں خالی ورچوئل اسسٹنٹ بن کے اپنی سروسز نہیں دینی, یا ڈیٹا انٹری آپریٹر بن کے اپنی سروسز نہیں دینی. اگر 8 گھنٹے ہی لگانے ہیں تو ہائی اینڈ سروسز سیکھ لیں ایک دفعہ. 8 گھنٹے ہی اگر سپینڈ کرنے ایک دن میں, اور اس 8 گھنٹے کو سپینڈ کر کے ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ یا ڈیٹا انٹری اگر آپ نے مثال کے طور پہ 10 روپے کمانے, تو وہ ہائی اینڈ سکلز دے کے کیوں نہ 100 روپیہ کما لیجیے. یہ جب مینٹل شفٹ ہوگا نا کہ ہم بڑی سکلز کی طرف توجہ دیں گے تاکہ پاکستان بھی ایک پلیئر بنے اور آپ کی بھی جو ہے وہ پرسنل اور پروفیشنل گروتھ ہو, تو آپ دیکھیں گے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہماری فورن ریمیٹنس ملک میں جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. میرے نزدیک پاکستان کی جو سٹیبلٹی ہے موونگ فارورڈ, وہ فورن ریمیٹنس پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور دوسری لوکل مینوفیکچرنگ پر ڈیپینڈنٹ ہے. میں یہ پلان سب کو احکام بالا کو دے آیا ہوں آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے, کہ آپ نے ان بچوں کو امپاور کرنا ہے. پہلا فیز ہے آگاہی, اس کے بعد ان کو یہ بتانا ہے ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ سکل سیکھیں. ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ سکلز کے بعد آپ دیکھیں کہ یہی یوتھ جو ہے وہ جب پیسے کمائے گی تو ظاہر ہے یہ انویسٹ کرے گی, بیکاز فری لانسنگ آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. فری لانسنگ آپ کی ڈیسٹینیشن نہیں ہو سکتی. ساری عمر تو نہیں نا تسی کمپیوٹر بہ کے کم کر سکتے. there comes a point where there's no drive, and that is where businesses come into equation. That is where entrepreneurship comes into equation. کہ آپ جو پیسہ انویسٹ کر رہے ہوں گے کاروبار میں یا یوتھ میں, when you grow old and when you come to my age, تو پھر آپ اس کے جو ہے نا دورس نتائج جو ہے وہ ایکسپیرینس کرنا شروع ہو جائیں گے. تو مینوفیکچرنگ جب سٹارٹ ہوگی تو ہوم گرون سٹارٹ اپس یہاں سے سٹارٹ ہو جائیں گے. جب ہوم گرون سٹارٹ اپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے, میں بھی دیکھوں گا, تم بھی دیکھو گے. 2025 یہیں سے ایلون مسک نکلیں گے, یہیں سے جیک ما نکلے گا, یہیں سے مارک زکربرگ نکلے گا. وہ بیج جس کا ذکر میں نے اپنے خطاب کے آغاز میں کیا تھا, جو بو دیا ہے, اس کا امپیکٹ پوری دنیا بولے گی کہ فرق پڑتا ہے. اسی فرق پڑنے کے نظریے کو لے کے میں نے اپنی راتیں لگا کے لوگوں کو فری میں پڑھایا. 1 روپیہ نہیں چارج کیا, کوئی کورس نہیں بیچا, کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں کھولا, کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا. بیکاز ایز اے سولجر, ایز سم ون, جنرل صاحب جس نے یونیفارم نہیں پہنا, حالانکہ بلانگس ٹو اے پیور آرمی بریٹ ملٹری فیملی, لیکن آخری بات بولوں گا, not all heroes wear uniforms. اور تم بھی وہی ہیرو جو آج اگر سمجھ جائے کہ میرے کندھے پہ کیا ذمہ داری ہے, اور اس کندھے پہ ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس ملک کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرے, تو پوری دنیا بولے گی فرق پڑتا ہے صاحب. ایک بات آخر میں بتاؤں گا, ایک شعر پہ اینڈ کروں گا اور پھر اجازت چاہوں گا. ڈرتے ہیں ہم لوگ بچپن سے, اسکول فیئر, ہر چیز کا فیئر ہمارے اندر ڈالا گیا. شاعرہ کا نام ہے فہمیدہ صاحبہ, اور میرا فیوریٹ شعر ہے یہ, جس پہ میں اینڈ کروں گا. اور آپ میں سے جتنی بھی یوتھ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, ایچ ون آف یو نیڈس ٹو کلیئرلی انڈرسٹینڈ اینڈ ریڈ بٹوین دا لائنس. سے یس اف یو آر ود می, سے یس. اس طرح آواز نہیں آنی چاہیے یار.
معاف کیجیے، کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے، جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، اس راہ میں ریزن ہیں کتنے۔ ارے یہاں تو کچھ ہی ہوتا رہتا ہے، کچھ تو اکثر ہی ہوتا ہے، پر جس لمحے میں تم زندہ ہو وہ لمحہ تم سے زندہ ہے۔ میں دوبارہ دہراؤں گا جی، جس لمحے میں تم زندہ ہو وہ لمحہ تم سے زندہ ہے، یہ وقت نہیں پھر آئے گا، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت